بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمام خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور بے ساختہ یوسف علیہ السلام کی تعریفیں کرنے لگیں تو یوسف سب کی باتیں سن کر بے انتہا پریشان ہو کر اپنے خدا سے بولے کہ ان تمام گنہگاروں کی ہدایت فرما اور مجھے ان شیاطین کے شر سے نجات دے۔ محفل برخاست ہونے کے بعد زلیخا اپنے شوہر پوطیفار کے پاس جیسے ہی آئی وہ غصے سے بولے، سب کچھ دیکھ چکا ہوں، تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اور زلیخا کو تھپڑ مارا اور کہا کہ ان انگلیاں کاٹنے والیوں گھٹیا خواتین کے بجائے پاک دامن خواتین سے کیوں نہیں اپنا موازنہ کرتی؟ زلیخا کی پریشانی پھر بھی بدستور قائم رہی اور اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ چند مصری خواتین کو بلاؤ تاکہ وہ میرا پیغام یوسف تک پہنچائیں۔ اگر وہ میرے سامنے نہ جھکا تو قید کر دیا جائے گا۔ زلیخا اس وقت مکمل شیطانی پنجے میں آ کر سب کچھ بھول چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام بے انتہا پریشان تھے کہ کہیں عورتوں کی کسی چال میں پھنس کر وہ اپنے خدا سے دور نہ ہو جائیں۔ وہ دعا کرتے رہے کہ پھر سے معزز خوبصورت مصری خواتین یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں اور بولیں کہ زلیخا نے تمہیں خرید کر مقام دیا، عزت دی، سالوں تک محبت دی اور تم اس کا حکم نہیں مانو گے تو قید کر دیے جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ زلیخا سے تعلق بنانے کا مطلب خدا سے تعلق توڑ لینا ہے، جا کر کہہ دو زلیخا سے کہ میں نہیں جھکوں گا۔ پھر ایک اور خاتون بولی کہ ہم بھی بہت حسین ہیں، ہم میں سے کسی کو چن لو۔ غرض یہ کہ ایک کے بعد ایک کر کے سب کوشش کرتی رہیں اپنی چالاکی کی باتوں سے، مگر یوسف علیہ السلام نے آخر میں غصے سے کہا کہ اگر میں زلیخا کے احسانات کے باوجود ان کے سامنے نہیں جھکا تو آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں ادب و احترام کی زبان چھوڑ کر سختی کروں۔ آخر میں سب یہ بول کر چلی گئیں کہ سوچنے کا ٹائم لے لیں، نہیں تو قید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگلے دن سے پھر خواتین نے اس زمانے کی روایت کے مطابق محبت کے اظہار کے لیے یوسف علیہ السلام کو لال رومال دینا شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک کر کے۔ آخر کار سب تھک ہار کر زلیخا کے پاس گئیں اور کہا کہ اس کے غرور کو توڑنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، جب تکلیفیں برداشت کرے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ زلیخا بولی میں اسے اپنے سے دور نہیں کر سکتی، مگر سب بولیں کہ یہ قید عارضی ہوگی، بس اس کا غرور توڑنا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو واپس لے آنا، اس کا سارا غرور مٹی میں مل جائے گا، اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا۔ مگر زلیخا نے ایک بار پھر کوشش کی اور نرمی اور محبت سے بات کی اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی، مگر یوسف علیہ السلام کا رویہ نہیں بدلا۔ وہ یہی بولتے رہے کہ میں اپنے مالک پوطیفار اور اپنے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ زلیخا بہت نا امیدی سے بولی کہ اچھا جاؤ، مگر یاد رکھنا آج کے بعد زلیخا اپنے دل کی جگہ پتھر رکھ لے گی۔ پھر زلیخا انتہائی بے بسی سے کنیز سے بولی کہ میں نے محبت بھی اسے بے حد دی، چالیں بھی چل لی، کوئی حربہ نہیں چھوڑا، کون سی بات رہ گئی جو نہ بولی ہو، کون سا نخرہ ہے جو نہ اٹھایا ہو۔ لہٰذا کنیز اور مصر کی تمام معزز خواتین کے مشورے کے مطابق زلیخا نے یوسف کو قید کرانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے شوہر کو بھی ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اسے کہا کہ لوگ ہم پر باتیں بنا رہے ہیں، رسوائی ہو رہی ہے کہ آپ نے یوسف کو میرے ساتھ دیکھ کر بھی کوئی اقدام نہیں کیا۔ پوطیفار نے یوسف کو بلا کر کہا کہ میں حقیقت جانتا ہوں، پھر بھی بہانے ڈھونڈ رہا ہوں کہ تمہیں قید خانے میں ڈال دوں، کیونکہ کوئی اور حل ہے بھی نہیں اور یہ زلیخا کی مرضی ہے۔ یوسف علیہ السلام بولے کہ میں خود ہر روز خواتین کی چال بازیوں سے بیزار آ گیا ہوں اور یہ قصر اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور آسائشوں کے باوجود مجھے ایک قید خانے جیسا لگنے لگا ہے، اسی لیے میں قید ہونے کو ہی ترجیح دوں گا اور اس طرح زلیخا کو مجھے بھولنے کا موقع ملے گا، لوگوں کے طعنے بھی ختم ہو جائیں گے، کاہنوں کی آپ سے نفرت بھی کم ہوگی جو کہ میرے ہم عقیدہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور مجھے بھی مصر کی خواتین کی چال بازیوں سے نجات ملے گی
فوتیفار حیران ہوا کہ کیا تم واقعی زندان جانا پسند کرو گے؟ یوسف بولے، کون قید ہونا پسند کرتا ہے، مگر اس وقت کوئی اور حل ہے بھی نہیں۔ مجھے یہ قصر بھی کسی تنگ و تاریک کوٹھڑی کی طرح ہی محسوس ہونے لگا ہے۔ فوتیفار نے مزید سوچنے کے لیے ٹائم مانگا۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔